السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، فروری کی 4 تاریخ۔ پاکستان میں سے شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں سرمائی اولمپکس کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں لگ بھگ 20 ممالک کے سربراہ اور دیگر عالمی رہنما شرکت کر رہے ہیں۔ بیجنگ اولمپکس میں 91 ممالک کے 2871 ایتھلیٹس حصہ لے رہے ہیں۔ اس عالمی مقابلوں کی افتتاحی تقریب میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور کئی خلیجی ممالک کے سربراہ شریک ہو رہے ہیں۔ ان کے علاوہ سربیا، پولینڈ، لگزمبرگ، ایکواڈور، منگولیا، پاپوا نیو گنی، کمبوڈیا، سنگاپور، تھائی لینڈ اور کوریا کے سربراہان مملکت یا اعلیٰ حکام بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس، جنرل اسمبلی کے صدر عبداللہ شاہد، عالمی ادارے صحت WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈھنم گیبریسس بھی تقریب میں شرکت کا اعلان کر چکے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور دیگر اتحادی ملکوں نے بیجنگ اولمپکس کا سفارتی بائیکاٹ کر رکھا ہے، تاہم امریکہ کے ایتھلیٹ کھیلوں کے اس مقابلے میں شرکت کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی اور متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان بھی شریک ہو رہے ہیں۔ ان کے علاوہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کی بھی افتتاحی تقریب میں آمد کی تصدیق کی گئی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی رہنما شی جن پنگ نے سن 2022 کے بیجنگ اولمپکس کی افتتاحی تقریب سے قبل جمعے کو ملاقات کی، جو امریکہ کے ساتھ دونوں ملکوں کے بڑھتے ہوئے کشیدہ تعلقات کے درمیان اتحاد کا ایک مظاہرہ ہے۔ پوٹن نے روس کے مشرقی بعید سے چین کو سالانہ 10 بلین کیوبک میٹر گیس فراہم کرنے کے ایک نئے معاہدے کا اعلان کیا۔ روسی حکام نے کہا ہے کہ دونوں لیڈر اس دورے کے دوران 15 سے زائد معاہدوں پر دستخط کر سکتے ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق شی نے پوتن کو بتایا کہ یہ ملاقات تعلقات میں مزید جان ڈالے گی۔ چین کے لیڈر سال سے زائد عرصے میں کسی عالمی رہنما کے ساتھ اپنی پہلی براہ راست ملاقات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے چین جانے سے محض ایک روز قبل ملکی چوٹی کے تاجروں، صنعتکاروں اور سرمایہ کاروں سے ملاقات کی۔ اس دوران حکومت کی جانب سے تاجروں کو حکومتی معاشی پالیسیوں سے آگاہی دی گئی، وہیں ان سے چین کے ساتھ تجارتی تعلقات مزید بہتر بنانے اور اس سے متعلق جوائنٹ وینچر بنانے کے بارے میں تجاویز بھی لی گئیں۔ دوسری جانب تاجر رہنماؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین کو سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنا خوش آئند ہے، لیکن اس سے قبل صنعتوں کو بنیادی انفراسٹرکچر، سستی بجلی اور گیس جیسی بنیادی ضروریات کی فراہمی کو بھی ممکن بنانا ہوگا، جبکہ ضمن میں ہنرمند افرادی قوت کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ امریکہ کی خصوصی ایلچی رینا امیری نے UNAMA کی طرف سے خواتین قیدیوں کے بارے میں طالبان کی وزارت اطلاعات کی جانب سے معلومات فراہم کرنے کے مطالبے کے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ غیر منصفانہ حراستیں بند ہونی چاہیے۔ اگر طالبان افغان عوام اور دنیا سے قانونی حیثیت چاہتے ہیں تو انہیں افغانوں کے انسانی حقوق کا احترام کرنا چاہیے، خاص طور پر خواتین کے لیے، جس میں اظہار رائے کی آزادی بھی شامل ہے، اور ان خواتین، ان کے رشتہ داروں اور دیگر کارکنوں کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے۔ یونیما نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کابل میں مزید 2 خواتین کارکنوں کی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تازہ ترین مبینہ حراست کے بارے میں یونیما نے آج وزارت سے فوری معلومات طلب کی ہیں۔ اقوام متحدہ نے تمام لاپتہ خواتین کارکنوں اور ان کے عزیزوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ طالبان کی جانب سے کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ خوراک کی عالمی تنظیم WFP کے حکام کا کہنا ہے کہ سن 2022 میں افغانستان بھر میں تقریباً 23 ملین افراد کو خوراک کی ضرورت ہوگی۔
افغانستان میں WFP کی کنٹری آفس ترجمان شیلی تھکرال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے ادارے نے سن 2021 میں تقریباً 15 لاکھ افراد تک رسائی کی۔ وہ کہتی ہیں کہ ملک کو ابھی بھی خشک سالی، تصادم اور معاشی بحران کے اثرات کا سامنا ہے۔ شیلی تھکرال نے بتایا کہ WFP نے ٹرکوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے اور اب اس تنظیم کے پاس 171 ٹرک ہیں جو تاجکستان، ازبکستان اور پاکستان سے افغانستان خوراک لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ WFP کو سن 2022 میں اپنی سرگرمیوں کے لیے 1.9 بلین امریکی ڈالر کی ضرورت ہے۔ دریا اسناد ترک ریڈ کراس کے صدر اور IFRC کے نائب صدر کیرم کنین نے آج 3 روزہ سرکاری دور پر کابل پہنچے ہیں تاکہ انسانی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے اور افغانستان کے لیے ڈونر ممالک کی مدد حاصل کی جا سکے۔ بھارت کی سیاسی جماعت آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کے قافلے پر جمعرات کی شام اتر پردیش میں ہاپوڑ کے نزدیک ہونے والے حملے کے بعد حکومت نے ان کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے ANI کے مطابق حکومت نے یہ فیصلہ ان کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے بعد کیا ہے۔ اب سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے کمانڈوز 24 گھنٹے ان کی سیکیورٹی میں تعینات رہیں گے۔ حملے کے وقت مبینہ طور پر 4 بار فائرنگ کی گئی۔ اسد الدین اویسی کی گاڑی کو نقصان پہنچا مگر کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اویسی پر حملے کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا۔ مجلس کے لوک سبھا رکن سید امتیاز جلیل نے اس معاملے کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ نظریاتی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ حملے کے خلاف جمعرات کی شام کو حیدرآباد میں دکانیں بند کر کے احتجاج کیا گیا۔ اسد الدین اویسی نے الزام لگایا ہے کہ حملے میں بقول ان کے کچھ بڑے لوگ شامل ہیں جو انتخابی مہم کے دوران ان کو ہلاک کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن اور حکومت سے اس واقعے کی غیر جانبدارانہ جانچ کا مطالبہ کیا۔ اس سے قبل دہلی میں ان کے گھر پر حملہ کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ اسد الدین اویسی کی پارٹی بھی اتر پردیش میں اسمبلی کا الیکشن لڑ رہی ہے اور ان کے انتخابی جلسوں میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے پارلیمنٹ میں اپنے اوپر ہونے والے معاملہ اٹھایا اور وزارت داخلہ کی جانب سے پیش کی گئی Z کیٹیگری کی سیکیورٹی لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے لوک سبھا میں بولتے ہوئے کہا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، مجھے Z کیٹیگری کی سیکیورٹی نہیں چاہیے، میں اسے مسترد کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے A کیٹیگری کا شہری بنائیے، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ منافرت اور انتہا پسندی ختم کرے۔ انہوں نے لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کر کے انہیں حملے کی تفصیلات بتائیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تنازعات سے متاثرہ ملک میں میانمار کے حکام پر عائد پابندیاں انہیں تبدیلی پر مجبور کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اس ہفتے برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ نے 1 فروری سن 2021 کو میانمار کی جمہوری طور پر منتخب حکومت کا تختہ الٹنے والی بغاوت کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر اہلکاروں پر ہدفی پابندیاں عائد کی ہیں۔ ان افراد میں یونین اٹارنی جنرل تھیڈا او اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس شامل ہیں۔ ان کے ساتھ انسداد بدعنوانی کمیشن کے چیئرمین اور ایک سابق فوجی جنرل اوتھان سو بھی ہیں، جنہیں بغاوت کے بعد میانمار کے الیکشن کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ میانمار کی وزارت خارجہ نے ان پابندیوں کو اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی ہے۔ شام اور عراق کے ایک بڑے علاقے میں کچھ برس پہلے تک حکمرانی کرنے والے گروپ ISIS سے، جسے داعش کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، کہ 2 برس کے دوران دوسرے سربراہ کے خاتمے کے بعد گروپ مشکلات کا شکار ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پچھلے ہفتے دونوں ممالک میں گروپ کی جانب سے کیے گئے حملوں سے یہ بات آیا ہے کہ داعش کی جانب سے اب بھی خطرات لاحق ہیں۔ جمعرات کے روز امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فورسز کی جانب سے ایک آپریشن کے دوران گروپ کے سربراہ ابو ابراہیم الہاشمی القریشی مارے گئے ہیں۔ اس آپریشن کے دوران انہوں نے ایک بم کے ذریعے خود کو اور اپنے خاندان کو اڑا دیا۔ 2 برس پہلے اکتوبر سن 2019 میں
جب ابو بکر البغدادی کی ہلاکت ہوئی تھی تب تک داعش اپنے زیر کنٹرول علاقے کا ایک بڑا حصہ کھو چکی تھی اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھی۔ بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے جمعرات کو کہا کہ امریکہ کے پاس انٹیلیجنس معلومات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ روس نے یوکرین پر حملہ کرنے کا بہانہ بنانے کے لیے کئی منصوبے تیار کیے ہیں، جن میں روسی سرزمین پر یوکرین کے جھوٹے فوجی حملے کا آپشن بھی شامل ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے اس ہفتے خبر دی ہے کہ امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ کل قومی قرضہ جات $30 ٹریلین سے بڑھ گئے ہیں۔ یہ رقم امریکی سالانہ اقتصادی پیداوار، جسے عام طور پر کل ملکی پیداوار کہا جاتا ہے، کہ تقریباً 130% کے برابر ہیں۔ آنکھیں کھول دینے والا یہ قرضہ امریکہ کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ مقروض ملک بنا دیتا ہے۔ امریکی وفاقی قرضہ اشروں سے بہت زیادہ رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، لیکن کرونا وائرس کی تیزی سے بڑھتی ہوئی وبا نے وفاقی حکومت کے قومی خزانے پر بوجھ کو مزید بڑھا دیا ہے۔ عالمی بینک کے اکتوبر کے اعداد و شمار کے مطابق جی ڈی پی کے مقابلے میں سب سے زیادہ قرضدار ملک جاپان ہے، جس کا قرض ملکی اقتصادی پیداوار کے 257% کے برابر ہے۔ دوسری ترقی پذیر معیشتوں میں یونان کی جی ڈی پی کے مقابل قرضے کی شرح 207% اور اٹلی کی 155% ہے۔ 133% کی شرح کے ساتھ مجموعی طور پر امریکہ سب سے مقروض ملکوں میں 12ویں نمبر پر ہے، جبکہ ترقی یافتہ معیشتوں میں چوتھے نمبر پر ہے۔ امریکہ کے متعدد ہسپتال صحت کی دیکھ بھال کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں کووڈ وبا کے دوران نرسوں کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ نرسوں کا حصول اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ اس سال ان غیر ملکی پیشہ ورانہ افراد کے لیے غیر معمولی تعداد پر زیادہ تعداد میں گرین کارڈ دستیاب ہیں جو امریکہ آنے کے خواہاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی قونصل خانوں کو کورونا وائرس کی وبا کے دوران بند کر دیا گیا تھا، جس سے اہل کارکنوں کے لیے دسیوں ہزاروں غیر استعمال شدہ ویزے موجود ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کی مدد کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں تاکہ وہ زیادہ تیزی سے یہاں پہنچ سکیں، لیکن کچھ ہسپتالوں کا کہنا ہے کہ وہ نرسوں کو لانے کے لیے کونسلر انٹرویوز کا انتظار کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس کی خبریں۔ سویڈن کی وزیر اعظم میگدلینا اینڈرسن نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک 9 فروری کو اپنی باقی ماندہ کووڈ 19 سے متعلق پابندیاں ختم کر دے گا، جس سے اسکینڈینیوین ملک کو کووڈ وبا کے حوالے سے عائد پابندیوں کو نرم کرنے یا انہیں ختم کرنے والے یورپی ملکوں میں شامل ہو جائے گا۔ اسٹاک ہوم کی ایک نیوز کانفرنس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اینڈرسن نے بیماری سے متعلق بہتر افہام و تفہیم کے ساتھ ساتھ انفیکشن کی شرح میں کمی اور تیزی سے بڑھتی ہوئی ویکسینیشن کی شرح کے حوالے سے حفظان صحت کے نظام پر کم دباؤ کا حوالہ دیا۔ سویڈن بھی اب ڈنمارک، ناروے اور فرانس کے ساتھ ان یورپی ممالک میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے کووڈ کی پابندیوں کو کم کرنا یا ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس اعلان کے باوجود یورپی یونین کے انتظامی شعبے یورپی کمیشن نے جمعرات کو بلاک کے کووڈ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس میں 1 سال کی توسیع کی تجویز پیش کی ہے، جس کا مقصد وبائی مرض کے دوران 27 ممالک کے بلاک میں جون سن 2023 کے آخر تک سفر کی سہولت فراہم کرنا شامل ہے۔ کمیشن کے ترجمان کرسچین ویگینڈ نے برسلز میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ اس دن کے منتظر ہیں جب ویکسینیشن کے ثبوت کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کووڈ کی وبا یورپ میں جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کو بھی سال کے دوسرے نصف حصے میں کسی بھی نئی انفیکشن کے اضافے یا نئی قسموں کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ توسیع کی تجویز کو نافذ العمل ہونے کے لیے یورپی یونین کے اراکین اور یورپی پارلیمنٹ کی منظوری درکار ہے۔ امریکہ میں تیز اور جمنے والی بارشوں اور شدید برفباری کے ساتھ منگل کو شروع ہونے والے ایک بڑے سرد طوفان سے 1 لاکھ سے زیادہ گھروں اور تجارتی مراکز میں بجلی منقطع ہو گئی ہے اور مصروف ڈیلس فورٹ ورتھ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 1000 سے زائد پروازوں میں خلل پڑا ہے۔ ریاست میری لینڈ کے شہر کالج پارک میں قائم نیشنل ویدر سروس کے ماہر موسمیات
एंड्रयू और इसन ने जुमेरात को बताया कि रियासत का एक बड़ा इलाका बर्फ से ढका है और वसी इलाके में बर्फ पड़ने के साथ साथ बर्फानी बारिश भी मुतवक्के है। और इसन ने बताया कि रियासत ओहायो में, न्यूयॉर्क और शिमाली न्यू इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में भी शदीद बर्फबारी की तवक्को है, क्योंकि तूफान मशरिक की तरफ बढ़ रहा है और जुमे को बास मकामात पर 12 से 18 इंच तक बर्फ पड़ सकती है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं अपने कमेंट्स में, जिसके लिए हम आपको बहुत मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों और दुआओं को जारी रखिएगा। खालिद हमीद अब इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।